نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے کے ان کے جواب میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے جو گزشتہ 2 دن پہلے ہم نے آیات سماعت کی تھی کہ آیت نمبر 27 اور 28 سورہ نور کی، کہ جس میں مسلمانوں کو گھروں میں اجازت لے کر سلام کر کے اور داخل ہونے کا طریقہ سکھایا تھا۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کیونکہ سفر کرتے ہیں اور تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان اور شام کے راستے میں جو مسافر خانے بنے ہوئے ہیں، کیا ان میں بھی ہم جب داخل ہوں گے تو کیا اجازت لے کر داخل ہونا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جیسے سرائے خانے ہوتے ہیں، مسافر خانے ہوتے ہیں، تو فرمایا اس میں جاتے وقت کسی سے اجازت حاصل کرنے کی حاجت نہیں اور اس سے تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ اس آیت کریمہ سے مراد دکانیں مراد ہیں، یعنی دکان ہوتی اسی لیے ہے کہ دکان میں اجازت لے کر نہیں جایا جاتا، بلکہ دکان کھلی بھی ہوتی ہیں اور لوگ آئیں اور خریداری کریں۔ تو فرمایا کہ حقیقت میں مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں شرعاً اور عرفاً اجازت لے کر جانے کی حاجت نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور خاص بات ارشاد فرمائی۔ وہ کیا فرمائی؟ فرمایا واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کیا جانتا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو مقامات ہیں نا، یہ جو دکان وغیرہ ہو یا بازار وغیرہ ہیں، تو فرمایا کہ اس میں ان مقامات پر چوری کی نیت سے اور ان بازاروں میں عورتوں کو جھانکنے کی نیت سے نہ جایا جائے۔ یہ بھی مفسرین نے لکھا کہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تنبیہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو فرمایا کہ اگر اس مقامات پر تم چوری کی نیت سے جاؤ گے یا بازاروں میں دکانوں میں عورتوں کو جھانکنے کی نیت سے جاؤ گے، تو پھر تم جو کرو گے، جو تم چھپاؤ گے ظاہر کرو گے، اللہ سب جانتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں وہی بات ارشاد فرمائی کہ سنیے کیا فرمایا۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مسلمان مردوں کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ فرمایا جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں تمہارے لیے، وہاں پر اپنی نگاہوں کو نہ لے جاؤ۔ کثیر احادیث میں یہ بات ملتی ہے، اسی آیت کے ضمن میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان مردوں کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا اور اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کر دیا ان حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچنے کا حکم کثیر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اب سنیے، میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پاک رکھتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھتے ہیں۔ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا پھر کیا حق ہے؟ اب دیکھیے کیا ہمارا پیارا دین ہے کہ راستے میں بیٹھنے والوں کے راستے کے بھی حق بتائے جائیں۔ فرمایا کہ راستے میں بیٹھنے والوں کا راستے کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلی کام اس کو یہ کرنا ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ راستے میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہوٹل وغیرہ میں ہوتا ہے، چوک وغیرہ میں، گلیوں میں دوستوں کے ساتھ اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو فرمایا کہ نظریں نیچے رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر تم جہاں بیٹھے ہوئے ہو اگر تمہیں تکلیف دہ چیز نظر آ جائے تو فرمایا اس کا دور کرنا، اور فرمایا نمبر 3 سلام کا جواب دینا۔ کوئی گزر رہا ہے آپ کو سلام کر دیا، آپ کو جواب دینا۔ اور نمبر 4 فرمایا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ راستے کا حق ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کتنا بڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے کا حق بتایا۔ اب وہ لوگ اپنے بارے میں سوچیں کہ جو راستے میں مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ چیزیں کھڑی کر دیتے ہیں، جیسے ایک صرف میں 2-3 مثالیں دیتا ہوا کہ جیسے کہ بائک اگر کسی کی ہے تو وہ چاہے اچھا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس نے راستے میں نہ آگے پیچھے دیکھا نہ دائیں بائیں دیکھا، بس اپنی مرضی سے جہاں کھڑی کر دی راستے میں۔ اب کوئی آنے والا جانے والا کسی کو بھی تکلیف ہوتی رہے اسے کوئی غرض نہیں، تو گویا کہ اس نے راستے کا حق اس نے ادا نہ کیا اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح بہت سی ہمارے یہاں گھروں سے جو لوگوں کی اب یہ عادت بنتی چلی جا رہی ہے کہ راستے کو گندا کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے گلی محلے یہ جو آج کرتے ہیں، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہماری بلڈنگ سے اگر پورے محلے کو یا پوری گلی کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کسی اس بلڈنگ والا یا اس محلے میں سے کوئی ہمارا اس کو روکنے والا یا ٹوکنے والا کہ یہ آپ کی وجہ سے یہ پوری گلی کو تکلیف۔ تو ایسے ہیں بھی لوگ، اچھے لوگ بھی ہیں جو بولتے رہتے ہیں، لیکن بعض اتنے ڈھیٹ قسم کے ہو جاتے ہیں، وہ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی بار بھی بولو، اور کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ خود اپنی وہ دور کر لے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے کہ راستے میں بیٹھنے والوں کو بتایا گیا کہ اگر وہ کوئی چیز تکلیف دے دیکھ لیں اور وہ دیکھیں کہ کوئی پتھر پڑا ہوا ہے کہ اگر ادھر سے کوئی گزرے گا تو گر سکتا ہے، اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے، کانٹا ہے، تو ایسی چیزوں کو وہ راستے میں سے ہٹا دے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے راستوں کا حق بتایا کہ سلام کا جواب دینا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ اور ہمارے یہاں بعض ایسے، کیونکہ یہ جب یہ سبق نہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بعض بیٹھتے اس لیے ہیں کہ وہ گھروں میں ٹانگ جھانک کر رہے ہوتے ہیں، تو گھروں کی بالکونی میں سے اگر کوئی خواتین نکل جائیں تو تاکہ وہ انہیں دیکھیں، اور پھر آج کے جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر اپنی سیٹنگ کرتے ہیں، اور پھر ان کے ماں باپ کو، جو ان کے گھر والوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، وہ لڑکی وہ بھی نہ سمجھ، اور جو یہ کرنے والے حرکت اور یہ کر کے پھر اپنی سیٹنگ اور یہ باتیں وغیرہ کرتے ہیں اور گھروں سے لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، یہ سارے معاملات ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو یہ جب ہوگا کہ جب مومنوں کو یہ باتیں پتہ ہوں گی۔ فرمایا کہ مومنوں سے فرما دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے۔ اب دیکھیے ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے، اللہ کرے کہ ہم سب ایسے ہی ہو جائیں۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ مسند امام احمد میں اور یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف بلا ارادہ، کوئی عورت خوبصورت حسن و جمال والی، کوئی اس کی نیت نہیں تھی لیکن بلا ارادہ اس کی طرف اس نے نگاہ کی، تو میرے آقا فرماتے ہیں پہلی بار وہ نظر کرے اور جیسے اس کی نظر گئی اس نے اپنی آنکھیں جھکا لی، تو اس کا انعام یہ ملے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر عمل کیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اپنی نگاہ کو جھکا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا کر دے گا کہ جس کا وہ مزہ پائے گا، یعنی اسے ایسی عبادت وہ اللہ توفیق دے گا کہ جس عبادت میں اسے وہ لذت مل رہی ہوگی، کہ جو عبادت میں اسے وہ سکون مل رہا ہوگا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہی آیات اور انہی احادیث مبارکہ کے ضمن میں بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نظر
نیچی رکھنا یہ دل کو بہت زیادہ پاک کرتا ہے۔ فرماتے ہیں نگاہوں سے ہی یہ دل گندے ہوتے ہیں، تو فرمایا نگاہوں کو نیچے رکھنا یہ دل کو پاک کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم نظر نیچی نہ رکھو بلکہ اسے آزادانہ ہر چیز پر ڈالو، یعنی ہر وقت نگاہ گھوم رہی ہے، تو فرمایا بسا اوقات تم بے فائدہ اور فضول بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دو گے، اور فرمایا ادھر ادھر دیکھنا تمہاری پھر یہ نگاہ جو تم نے اس کو آزاد کر دیا، تو فرماتے ہیں تمہاری نظر پھر حرام پر بھی پڑنا شروع ہو جائے گی، اور اگر تم جان بوجھ کر تم حرام پر نظر ڈالو گے تو امام غزالی فرماتے ہیں تو یہ تو پھر بہت بڑا گناہ ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ تم نے جان بوجھ کر کیونکہ حرام چیز پر نظر ڈالی، تو فرماتے ہیں اب تمہارا دل حرام چیز پر فریفتہ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تم اس کو دل دے بیٹھو اور تم حرام تباہی کا ہی شکار ہو جاؤ۔ تو فرمایا اگر اس کی طرف دیکھنا حرام نہ ہو بلکہ مباح بھی ہو، تو فرماتے ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل اس میں مشغول ہو جائے، اور اس کی وجہ سے تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہو جائیں۔ اب کسی جیسے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا لیکن انسان ہے اس نے دیکھ لیا، تو فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہوں گے، اور ان وسوسوں کا شکار ہو کر تم نیکیوں سے رہ جاؤ گے۔ تو فرمایا لیکن اگر تم نے اپنے آپ کو حرام سے بھی بچا لیا اور مباح جس کو دیکھنا بھی جائز ہے، دیکھنا جائز نہ دیکھنا دونوں برابر ہے، فرمایا تو پھر تم ہر قسم کے فتنے اور وسوسے سے محفوظ رہو گے، اور اپنے اندر تم ایک خوشی اور راحت کو محسوس کرو گے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات دوسری ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ایک حکم دیا کہ نگاہوں کو نیچے رکھو، دوسرا حکم دیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس آیت کے دو معنی کیے، ایک علماء نے ایک معنی یہ کیا کہ اس سے مراد زنا اور حرام سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا، اور دوسرا معنی اس کا علماء نے یہ کیا کہ اپنی شرمگاہوں اور ان سے متصل وہ تمام اعضاء کہ جن کا ستر ضروری ہے انہیں چھپانا اور پردے کا حکم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور تیسری یہ دو کام جو کر لے، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے، اور فرمایا کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی یہ ان مردوں کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ ہے کہ جو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو فرمایا گناہ کے میل کے مقابلے میں کہ وہ گناہ کما لیں، گناہ کا میل ان کے پاس آ جائے، تو فرمایا مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ اور کام ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے کہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے یا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے یا کرتے ہیں، دونوں سے فرمایا کہ اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ امام عبداللہ احمد بن نصوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نگاہیں جھکا کر رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی ترغیب اور ایسا نہ کرنے پر ترہیب، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کو گمانے اور غلط کاموں کو دیکھنے سے بچیں، کیونکہ ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے دعا سکھائی، اور وہ دعا اتنی پیاری ہے، وہی بات مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے قلب کو یعنی میرے دل کو طاہر قلبی من النفاق کے نفاق سے میرے قلب کو پاک کر دے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، وَلِسَانِ مِنَ الْكِذْبِ، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وَعَيْنِ مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، وَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، کہ بے شک میرے مولا تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور دلوں میں جو ہماری باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں تو دلوں کے سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ یہ دعا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی۔ تو یاد رکھیے کہ آنکھوں کی خیانت ہو یا دلوں کی چھپی ہوئی بات ہو، وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ سے ڈریں اور ہر غلط حرکت اور سکون سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا صحیح معنوں میں ہمیں نور عطا فرمائے۔ کل کی جو آیت ہے وہ بھی اتنی خوبصورت اور شاندار ہے کہ آپ اس کو کل جو درس ہوگا
اس کو بڑے اہتمام سے سن کر اپنے گھروں میں کل والی آیت کا تو آپ اپنے گھروں میں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہماری خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ یہ تو تھا مردوں کے لیے، کل کی آیت میں عورتوں کے لیے بہت زبردست پیغام ہے، اور اس میں وہ کیسے بچ سکتی ہیں وہ چند باتیں اور اہمیت آپ کو بتائی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کہ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے۔ اے رب کریم، نماز اشادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ دانستہ نہ دانستہ جو ہم سے ہو گئے اللہ تو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، دین و دنیا کی خیر، عافیت، بھلائیاں، سلامتیاں، عزت، نعمت عطا فرما، زوال نعمت سے بچا لے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ، جس کے دل میں جو مراد ہو، مولا کریم درس قرآن کی برکت سے سب کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔